अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयजा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। लेबर विंग कराची डिवीज़न ऑफिस में मौजूद हैं जनाब इखलाक हाशमी साहब, कराची के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 3 स्टार न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ अयाज भाई आपका कि आप यहाँ मेरे दफ्तर में आए। और क्योंकि ये इलेक्शंस का टाइम है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो अब हर जगह जो है ना लोग टिकट की फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं। गहमा गहमी है पूरे शहर में। तो उसके होते हुए जो है ना जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि कराची और सिंध के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शंस की तरह जो है ना वो यहाँ पे खड़े नहीं होंगे लोग। लेकिन अब हालत ये है कि 10 तारीख तक बेइंतहा फॉर्म भरे जा चुके हैं MNS के इलेक्शंस के लिए, और बड़ी तादाद में लोग सिंध से और कराची से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो नहीं है कि अभी कि जो है कोई एक हलके में हमारा एक उम्मीदवार होगा, एक हलके में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने जो ना फॉर्म भरे हैं। और दूसरी ये कि नवाज़ शरीफ के लंदन से पाकिस्तान आने में जो इस्तकबाल हुआ है, एक वो इतना बड़ा इस्तकबाल था कि चारों तरफ पब्लिक जो है वो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी थी। मीलों की तादाद में हमने अपनी आंखों से देखा, तारीखी जलसा था। और जिस तरीके से वो जलसा हुआ और जिस तरीके से हमारी मरियम बहन ने यानी कि माइक संभाल कर कंपेयरिंग की, मैं उन्हें दाद देता हूँ। और उसके बाद अगर बशीर मेमन साहब का नाम ना लिया जाए तो उनके साथ ज़्यादती होगी। एक शख्स जो कि रिटायर हुआ FIA से, और उसे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी कि आपने जो ना 21 अक्टूबर को लोगों को लेकर आना है। और जबकि ये सिंध के अंदर तमाम पूरे सिंध को पता है कि हमारे हालात क्या थे, सिंध में हमारे कितने मामलात ख़राब थे, और लोग रोज़ाना की बुनियाद पर TV चैनल्स के ऊपर जो ना प्रोग्राम करते थे। लेकिन उस बशीर मेमन ने, जिसे चंद महीने हुए थे रिटायर हुए हुए ना, उसने उन तमाम सिंध के सियासतदानों को मात कर दिया, और एक इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक लेकर गए और एक ऐसा एक प्रोग्राम पेश किया वहाँ पे कि पूरे पाकिस्तान की आवाम सिंध की आवाम को देख रही थी कि जब हम लोग अजरक लेकर, हमारे गले में अजरक थी और टोपी, सिंधी टोपी हमारे सरों पे थी, और जब वो काफ़िला निकला है तो वहाँ के लोग परेशान थे कि यार सिंध के अंदर कराची से लोग। और आप ये अच्छा प्रोग्राम आप कवर कर रहे थे, उस टाइम मैंने आपको देखा था कि सिटी एसोसिएशन में पहले धरना दिया गया कि हमें साथ लेकर जाएं। उसके बाद लांडी में आपको देखा कितनी बड़ी पब्लिक साथ है। लेबर विंग का जो काफ़िला था वो एक काफ़िला क्या था कि समुद्र ठाठा मार रहा था कि आपका जो काफ़िला था उसमें यंग जनरेशन भी थे और यूथ विंग भी आपके साथ थी, और बशीर मेमन साहब ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मज़ीद आप आपके क्या लाए अमल है और क्या पैगामात देना चाहते हैं? इलेक्शन अनकरीब हैं। लेबर विंग इंशाल्लाह जो प्रोग्राम बना रही है, वो प्रोग्राम ये बना रही है कि कराची भर में हम लोग जो है ना मुस्लिम लीग नून के झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीर, और मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं कि खुदारा आप ग्रुप बंदी का शिकार ना हो। अगर आप नवाज शरीफ के साथी हैं, नवाज शरीफ के आपका कायद है, तो एक तस्वीर कम से कम जो है नवाज शरीफ की आप लाजमी लगाएं। शार फैसल हो या कोई भी रोड हो, कोई महल्ला हो, तो ये इस काम को अगर हमने पाया तकमील कर दिया है तो हम अपने कायद के ख्वाबों की जो है ना ताबीर हमारे से कोई नहीं छीन सकता है। और हमारे कायद ने यह वादा भी किया है कि इस दफ़ा सबसे पहले सिंध को देखा जाएगा, कराची को देखा जाएगा, और कराची को पहले भी हमारे कायद ने बहुत कुछ दिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कराची को, सिंध को ख़ास तौर पे 3 सेनेटर की सीटें जो है ना यहाँ पर दी गई, एक गवर्नर दिया गया, एक सदर पाकिस्तान दिया गया। अगर उन लोगों ने आपके लिए काम नहीं किया या कराची के लिए काम नहीं किया, सिंध के लिए काम नहीं, इसमें हमारे कायद का कसूर नहीं है। लेकिन अभी तक कराची की रोशनी का शहर है, लेकिन रोशनियाँ बहाल नहीं हुई, ये कौन करेगा? देखिए, कराची का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आज तक जो ना लोग नहीं समझ सके, जमात इस्लामी जब कामयाब हुई तो जमात इस्लामी के दोस्तों से जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उन दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि DMCs, वाटर बोर्ड, KMC,
اس میں بڑی بھاری تعداد کے اندر آج بھی ایم کیو کا ہولڈ ہے وہاں پہ نا، اور ان کے کہنے کے بغیر وہاں کام نہیں ہوتا ہے۔ آج میں اپنے علاقے کی بات کروں گا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ہوتی تھی۔ جب سے جماعت کا وہاں پہ چیئرمین آیا، صفائی کیا، وہاں ہمارے اس ایک ماڈل کالونی جو ایک ماڈل علاقہ تھا، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، صفائی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ گٹر ابل رہے ہیں، بے انتہا غلاظت کے ڈھیر ہیں وہاں پہ۔ یا پھر یہ کہ میں ان لوگوں سے یہ بھی کہوں گا، جماعت والوں سے، حافظ نعیم صاحب سے، کیا ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے اپنا دھرنے دیتے ہیں، لیکن آج دھرنوں کا اور جلسوں کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عملی آپ کام کر کے دکھائیں۔ آپ اس پارٹی کی طرف دھرنے نہیں دیں کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ جب نگران وزیر اعلیٰ بنا تھا تو ہمیں امید تھی کہ محسن نقوی کی طرح نگران وزیر اعلیٰ کام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کراچی کو اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ کراچی میں کوئی نہیں کہ کراچی میں کوئی نہ تبدیلی نہیں آئی، نہ تھانوں میں تبدیلی آئی ہے، نہ کراچی کی صفائی میں تبدیلی آئی ہے، نہ اس کے گٹر صاف کرنے میں تبدیلی آئی ہے۔ کراچی اسی طرح چل رہا ہے۔ تو میں اپنے نگران وزیر اعلیٰ سے کہوں گا، خدا را آپ محسن نقوی بنیں، محسن نقوی کی جو نا پیروی کریں۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ خود شہباز صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ میرے سے زیادہ سپیڈ میں جا رہے ہیں آگے۔ آپ پورے پاکستان میں مزدور کی تعداد جو ہے 7 کروڑ ہے، اور ابھی مرکزی کونسل جو اجلاس ہو رہا ہے، میں اس میں میاں صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ جی آپ 7 کروڑ جو مزدور ہیں، اگر انہیں بھی آپ پاکستان میں کور کر لیں تو آپ کو بہت بڑا ووٹرز جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب کراچی کے اندر سب سے بڑی تعداد ہے مزدوروں کی، خاص طور پہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ۔ یہ پرائیویٹ کمپنیز آج بھی منمانی کر رہی ہیں، آج بھی مزدوروں کو نکال رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اب نواز شریف صاحب کو پیش کریں گے۔ تمام فیکٹریز کے اندر ہم اپنے یونین کو قائم کریں، تمام اداروں میں جیسے ہماری یونین قائم ہے، ان کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا مزدوروں کے جو تنخواہیں ہیں ان کے اوپر کام کریں۔ انہیں پوری 32,000 تنخواہ ملنی چاہیے، اور جو بھی آج کچوں کے اندر جو لوگ یہ رکھتے ہیں، جو فیکٹری اونر، جو بہت بڑا جو ہے نا مذاق ہے یہ کہ 3 مہینے کے لیے رکھتے ہیں، 3 مہینے کے بعد اسے پکا نہیں کرتے۔ یہ نواز شریف صاحب کو بھی کہوں گا آپ کے پروگرام کے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ ہم نے ایک تجویز دی تھی کہ کراچی کے اندر زمینوں کے اوپر لینڈ مافیا قبضہ کر رہا ہے۔ کراچی کے اندر گورنمنٹ کی بہت بڑی، پاکستان سے سب سے زیادہ تعداد میں کراچی میں یہاں زمین پڑی ہے۔ تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ خاص طور پر جو چھوٹی لیبر ہے ہماری، انہیں 80 گز کا پلاٹ اور گھر بنا کے دیا جائے، اور انہیں آسان قسطوں میں ان سے پیسے لیے جائیں۔ ایک ایسی کالونی بننی چاہیے، اور وہاں سے جیسے کہ پنجاب میں کنوینس دی ہوئی ہے، اس طرح سے وہاں کنوینس چلیں، بسیں چلیں، اور کیونکہ انہیں دیکھیں وہ بس جو جائے گی وہ کرایہ، ہر مزدور اپنا کرایہ دے گا، مکان اگر وہ لے گا تو اس کا وہ پیسے بھرے گا۔ اگر یہ اربوں روپے ہم اپنے مزدوروں پہ خرچ کر دیں گے تو وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اور پاکستان مضبوط ہو سکے گا۔ اگر مزدور اگر مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو ہمارا پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر ہمارا مزدور جو ہے نا خوشحالی کی طرف یا نہیں جاتا تو پھر یہ پاکستان بھی جو ہے نا کمزور ہوگا۔ جو اسٹیل مل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اسٹیل ملز اور پی آئی اے وہ ایک ایسے ادارے بن چکے ہیں کہ وفاق کے ادارے ہیں، وہ ایک ایسے ادارے بن چکے ہیں۔ میں اسے سیاست سے ہٹ کے یہ بات کروں گا کہ کوئی بھی اب پاکستان حکومت کو یہ چاہیے کہ اسٹیل مل کو اور پی آئی اے کو، پاکستان کو مضبوط ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان مضبوط کس طرح ہوگا، تو ہم نے ان کالی بھیڑوں کو بھی نکالنا ہے جو پی آئی اے کو کھا گئی، جو اسٹیل مل کو کھا گئی۔ یہ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ جناب اخلاق ہاشمی صاحب، ان کی گفتگو آپ تک پہنچائی، تو مزید ہم ان سے بات کرواتے ہیں جن کو آج نوٹیفیکیشن ملے ہیں بیٹھے ہوئے۔ آج ان کو نوٹیفیکیشن جناب اخلاق ہاشمی صاحب نے دیا ہے، ضلع ملک کا وائس پریزیڈنٹ کا، لیبر ونگ سے ان کا تعلق ہے۔ تو مزید پوچھتے ہیں، یہ ہے جو جناب اخلاق ہاشمی صاحب نے کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دیا، تو آپ اس ذمہ داری کو کیسے مینیج کریں گے؟ کراچی کی، سندھ کی تمام فیکٹریز میں جائیں گے، چھوٹی بڑی فیکٹریز میں، وہاں کے مزدور طبقے کے انٹرویو کریں گے، معلومات کریں گے کہ ان کے آنر جو ہے کیا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کیا ان کو سیلری پیکج صحیح طریقے سے دے پا رہے ہیں، کیا ان کے الاؤنس ان کو مل پا رہے ہیں، کیا ان کے حقوق مل پا رہے ہیں، کیا ان کو پکا کر رہا جا رہا ہے، یا ان کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد نکال دیا جا رہا ہے۔ مالکان جو اس وقت جو مالکان ہیں بڑے فراؤن بنے ہوئے ہیں،
غریبوں کو مزدوروں کو دیہڑیاں بھی نہیں دیتے, تنخواہیں کم دیتے, 30,000 25,000 تنخواہ, لیکن وہ 25,000 کے بجائے 15,000 20,000 دیتے ہیں, 12 گھنٹے کام کرواتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے میں سے فارغ کر دیتے ہیں. ایسے مالکان جو ہیں ان سے کیسے آپ حق دلوائیں گے ان مزدوروں کو؟ سر پہلی بات ہم فیکٹریز میں وزٹ کریں گے, پھر ان کے گھروں کے بارے میں معلومات کریں گے, ان سے جا کے رائے لیں گے کہ کیونکہ فیکٹریز کے اندر آنرز کے سامنے, سپروائزر کے سامنے کوئی بھی سچ نہیں بول سکتا. وہ اپنا درد بتاتا ہے چائے کے ہوٹل پہ یا اپنے گھر میں آ کے اپنے ڈسکس کرتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ گھر گھر جائیں گے, فیکٹریز میں جائیں گے, ورکرز سے ملیں گے اور ان کی نوکریاں بحال کروائیں گے اور وہاں پہ اپنی یونینیں قائم کریں گے انشاءاللہ. ہم پھر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ, اور قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے مالکان ہو چاہے کوئی بھی ہو, قانون ہمارے لیے بھی ہے, قانون ان کے لیے بھی ہے, تو قانون کو فالو اس وقت ہمارے ساتھ غلام سربس وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ملیر ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پوچھتے ہیں آج ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اخلاق ہاشمی صاحب نے, اس پہ کیسے پورا اتریں گے؟ سر کیسے پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ ہم اخلاق ہاشمی صاحب کی قیادت میں جو ہمیں نوٹیفیکیشن ملا ہے اور ذمہ داری دی گئی ہے, میں کوشش کروں گا کہ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر جو بھی مزدوروں کی فیکٹریاں ہیں, جو مزدور کام کر رہے ہیں, ان کے جو بھی حقوق ہیں, ان کے جو بھی حقوق ہیں انشاءاللہ سر دھڑ کی بازی لگا کے ہم ان کے لیے کام کریں گے اور ان کے مالکان کے ساتھ جا کے میٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ ان سے مزدوروں کو حق لے کر حقوق دلوائیں گے. اور انشاءاللہ قانونی طرح ہو یا اپنی اخلاق کے اوپر یا اپنی پارٹی کی پاور کے طرف وہ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو بھی مالکان ہوں گے, پارٹی ہوں گے, اس کے فیکٹری ہوں گے, وہ ہم سے تعاون کریں گے اور اپنے جو مزدور کا حق ہے وہ انشاءاللہ ضرور ان کو دیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے. ناظرین, آپ کا میزبان محمد ایاز خان, عوامی شو دیکھتے رہیے گا 3 اسٹار نیوز, ہر خبر سے باخبر رکھنے والا چینل. اللہ نگہبان.